بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی کچھ یادیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ ولادت کے بعد رضاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس تک رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمانے لگے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے اور ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے۔ ایک روز حضرت عبد المطلب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ قبیلہ لہب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا۔ جب وہ مکے میں آتا تو قریشی لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے تھے، وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم، اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ ابو طالب فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر چل دیے۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لات و عزیٰ کے پاس چلو، کوئی کہتا منات کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، کیا آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے؟ تو اس نے فوراً کہا، ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے، آئیں بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔
اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی اوپر اٹھی، بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ اعلان نبوت کے بعد جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات بھی کہی: تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش طلب کی جاتی ہے۔ یہ تو یتیموں کے فریاد رس ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، آل ہاشم کے ضرورت مند انہی کا دامن پکڑتے ہیں اور ایسا کرنے کی وجہ سے نعمتیں اور عزت پاتے ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے: اے رب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف لوٹا دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، اب انہیں لوٹا دیجئے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا: یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا: یہ حضرت عبد المطلب ہیں، انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کے لیے بھی بھیجا ہے، ان کا پوتا کامیاب ہی لوٹا ہے۔ آج انہیں آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو یہ ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو ساتھ لیے واپس آتے نظر آ گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، وہاں ایک بہت طاقتور اور مست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رک گئے تھے، اس کے پاس سے گزر نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ سے ذرا بھی نہ ڈرے، اس کے نزدیک چلے گئے۔ اونٹ نے جو آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اس وادی کو پار کر گئے۔ تب کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑا۔ وادی سے آگے روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آ گئی، وہ پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی زور و شور سے بہہ رہا تھا، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا اور لوگوں نے آسانی سے وادی پار کر لی۔ مکہ واپس پہنچ کر لوگوں نے یہ دونوں واقعے حیرت زدہ انداز میں بیان کیے اور آپس میں کہنے لگے: اس بچے کی عجیب شان ہے۔ حجت اللہ علی العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔